ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور انٹرنیشنل ریلیشن سے اس پریزنٹیشن کا تعلق ہے. ہر کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ٹاپک جاننا بہت ضروری ہے، اینڈ دیٹ از ورلڈ آرڈر. ٹھیک ہے جی. تو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے جو سوال میں نے چنا ہے وہ سی ایس ایس آئی آر پیپر 2 2020 کا سوال ہے. کہتا ہے ورلڈ آرڈرز آر اسٹیبلشڈ بائی گریٹ پاورز ان آرڈر ٹو سرو دیئر انٹرسٹ. What are the foundations of existing world orders and how do they serve the interest of great powers؟ تو اس سوال کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو ایگزامنر نے پہلے آپ کو پتے کی بات بتائی ہے کہ دراصل گریٹ پاورز جو دنیا کے ہیں، اس کی بھی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ گریٹ پاورز کیا ہیں. بہرحال بڑے ممالک، جیسا کہ ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بڑے ممالک جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے ورلڈ آرڈر چنتے اور بنتے ہیں. اس کے حوالے سے بول رہا ہے کہ ورلڈ آرڈرز جو بنتے ہیں ان کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں، ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا ان کے ریزنز ہیں. اگر اے بی سی اگر ورلڈ آرڈر ہیں تو اے کیوں ہے، بی کیوں ہے اور سی کیوں ہے. تو یہ پوچھا اس نے. نمبر ٹو یہ کہ اس نے بولا ہے کہ یہ کس طریقے سے بڑے ممالک کا، بڑے پاورز کا جو ہے وہ ان کے انٹرسٹ کو سرو کرتے ہیں، ان کے مفادات کو پورا کرتے ہیں، ان کے عزائم کو پورا کرتے ہیں. تو یہ سوال ہے. چلیں تیزی سے چلتے ہیں. میں ہوں محمد نوفل صفوان، بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب، لائک کرنا نہ بھولیے گا. آگے چلتے ہیں. ورلڈ آرڈر. تو کہتا ہے کہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کیا ہے. پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں واٹ از ورلڈ آرڈر. ڈبلیو او کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی. ورلڈ آرڈر از ناٹ اے اسٹیٹک کانسیپٹ، رادر اٹ از اے ڈائنامک کانسیپٹ. یعنی کہ یہ کوئی رکنے والی چیز نہیں ہے، آگے بڑھنے والی چیز ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہے اور بدل رہی ہے، اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ بدلتی رہے گی، یہ اپنے ڈائمینشنز کو چینج کرتی رہے گی. بہرحال تھوڑا سا جان لیتے ہیں. ورلڈ آرڈر از این انٹرنیشنل ریلیشنز ٹرم ڈسکرائبنگ دا ڈسٹریبیوشن آف پاور امنگ دا ورلڈ پاورز. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو نیا دور ہے، جو اقوام متحدہ کے بعد کا دور ہے، لیگ آف نیشن کے بعد جو اقوام متحدہ بنی، اس کے بعد کا دور جو کہ صحیح معنوں میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا دور ہے، جب کہ اسٹیٹ نیشنز بنتی چلی گئی، نیشن اسٹیٹس، اور نیشن اسٹیٹس کے بننے کے بعد ان کے بین الاقوامی تعلقات بھی بننا شروع ہو گئے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ پورا کا پورا کانسیپٹ ہے. اور اس کانسیپٹ کے اندر وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کانسیپٹ موجود ہے تو اس کے اندر ورلڈ آرڈرز بنتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نیشن اسٹیٹس کا دور ہے. اس کے اندر ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اب پاور ایکوائر کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کر سکے. تو وہ جب پاور ایکوائر کرتی ہے تو ورلڈ پاور بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ ورلڈ پاورز جو ہیں وہ پھر اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے جو ہے ورلڈ آرڈر بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس طریقے سے جو ہے جب ورلڈ آرڈر بنتے ہیں تو ڈسٹریبیوشن آف پاور ہو جاتی ہے، یعنی کہ طے ہو جاتا ہے کہ بھائی تو ہے اور میں ہوں. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. فاؤنڈیشن آف ورلڈ آرڈرز ٹرم یوزڈ فار ورلڈ پاورز. یہ ورلڈ پاورز کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے. اینڈ دیز آر دا یونیپولر ورلڈ آرڈر، بائی پولر ورلڈ آرڈر، ملٹی پولر ورلڈ آرڈر اینڈ لبرل ورلڈ آرڈرس. اور بھی ہو سکتے ہیں. یہ مینلی جو ہے اس کا ڈویژن اس طریقے سے ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے کہ ورلڈ آرڈر کین بی انڈرسٹینڈ بائی بیفور 1991 بائی پولر ورلڈ آرڈر، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھا ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے وہ سوویت یونین یعنی کہ یو ایس ایس آر تھا. ٹھیک ہے جی. اور جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ 1991 کے اندر، تو صرف اور صرف دنیا کے اندر ایک ہی پاور بچتا ہے جس کا نام تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو وہ 2000 کے تک جو ہے اس کی جو ہے وہ ایک واحد جو ہے وہ پاور کے طور پہ برقرار رہا، اور ابھی بھی برقرار ہے. بہرحال یہ کہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ آپ کو نظر آتا. اگلا جو ہے وہ آفٹر 2010 ملٹی پولر ورلڈ آرڈر آنا شروع ہو گیا، یعنی کہ اس میں اب جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو مناپلی ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیزالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس میں اب ملٹی نیشنل کوآپریشنز جو ہیں وہ بھی آ گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بگ اکنامیز کا گیم آ گیا ہے. اب جو ہے وہ گیم بالکل ڈیفرنٹ ہے. تیزی سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہے کیا آگے چل کے ڈیٹیل میں. ٹھیک ہے جی. تو کہتا ہے کہ بائی پولر ورلڈ آرڈر کو دیکھ لیتے ہیں کہ آفٹر دی ورلڈ وار ٹو ورلڈ ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو کمپٹیشن بلاکس ڈسٹینس بائی جغرافی، آئیڈیولوجی، پولیٹیکل اسٹرکچرز اینڈ اکنامک فارمیشن. ہر لحاظ سے جو ہے وہ دو حصوں میں کنورٹ ہو گیا. ہٹلر نے جو ہے وہ جنگ عظیم دوم کے بعد خودکشی کر لی، اور جو ہے وہ ایک دنیا جو ہے ایک نئی طاقت کے سرچشمے دیکھتی ہے. ایک طرف امریکہ کھڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ سوویت یونین جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. تو دو الگ الگ بلاکس تھے اور یہ طاقت کے سرچشمے تھے.
اور جغرافیکلی بھی یہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے. ایک جو ہے وہ ایشیا میں, دوسرا سات سمندر پار نارتھ امریکہ کے اندر جو ہے موجود تھا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور پھر اس کی آئیڈیالوجی بھی پولیٹیکلی ڈفرینٹ تھی. ایک طرف کیپٹلسٹ ورلڈ تھا, دوسری طرف جو ہے کمیونسٹ ورلڈ تھا, اور اسی بنیاد پہ ان کی اکنامک فارمیشن بھی ڈفرینٹ تھی. ایک طرف جو ہے وہ سرمایہ داری یعنی کہ کیپٹلزم تھا, اور دوسری طرف جو ہے وہ اشتراکیت تھی یعنی کہ جس کو ہم کمیونزم کہتے ہیں, وہ موجود تھا. ٹھیک ہے جی. تو بائی پولر ورلڈ کے اندر مینس ہو گیا کہ a world with two poles of powers, one side USA, second side USSR. اور اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے اٹ واز آلسو اے پیریڈ آف ٹینشن, مسٹرسٹ اینڈ آرم ریس. ایک ریس لگی پڑی تھی دونوں ممالک کے درمیان. 1945 کے اندر امریکہ ایک واحد دنیا کے اندر سپر پاور کے طور پہ اس وجہ سے دیکھا جا رہا تھا کہ اس کے پاس نیوکلیئر پاور تھی. رشیا نے, سوویت یونین نے اس وقت جو ہے وہ تیزی سے ڈیولپمنٹ کری, اور 1949 کے اندر اس نے بھی جو ہے نیوکلیئر آرم ڈیولپ کر لیے. ایک ریس لگ گئی, اس کے بعد سے ایک کولڈ وار اب نظر آتی ہے کہ جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے وہ ہتھیار کی دوڑ تھی اور ٹینشن تھا, دونوں میں بد اعتمادی تھی, کوئی کسی پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا. امریکہ کی طرف چند ممالک تھے, سوویت یونین کی طرف چند ممالک تھے. آئرن کرٹین ڈیسائیڈ کر رہی تھی کہ جو ایشیا کا جو حصہ ہے سارا کا سارا, اور مشرقی جو یورپ ہے یعنی کہ جسے ہم ایسٹرن یورپ کہتے ہیں, ایسٹرن یورپ اور سوویت یونین ایک طرف نظر آتا ہے, اور ویسٹرن یورپ اور جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک طرف نظر آتا ہے. تو یہ جو ہے بائی پولر ورلڈ آپ کے سامنے نظر آتا ہے. اس دور کے اندر یہ وہ ایرا تھا ویئر نو بڈی از تھنکنگ اباؤٹ گلوبل ایشوز ریلیٹڈ ٹو ڈیولپمنٹ, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, پاورٹی ریڈیکیشن. یہ وہ دور تھا یعنی کہ اقوام متحدہ بن چکی تھی, اور 50s 60s 70s ایون 80s تک یعنی کہ دنیا کے اندر پولوشن پھیل رہی تھی, دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا تھا, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں تھی. یہ دو ممالک جو ہیں اپنی اندھا دھند ڈیولپمنٹ کر رہے تھے, دنیا کا کیا ہو رہا تھا ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پاورٹی پھیلتی چلی جا رہی تھی, کوئی اس بارے میں اسٹیپ لینے کو تیار نہیں تھا. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ محفوظ ڈیولپمنٹ جس سے کہ دنیا کے ماحول کو نقصان نہ پہنچے, اس کے بارے میں کسی کو پرواہ نہیں تھی. کلائمیٹ چینج ہو رہی تھی. تو یہ وہ دور تھا. ٹھیک ہے جی. اور یہ 1991 تک رہا. اس کے بعد جب یہ کولڈ وار ختم ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر گلوبل وارمنگ کو بھی ریکگنائز کیا جاتا ہے, کلائمیٹ چینج کو بھی ریکگنائز کیا جاتا ہے, پاورٹی ریڈیکیشن, آپ کو MDGs نظر آتے ہیں, SDGs نظر آتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یونی پولر ورلڈ, اب جب ظاہر سی بات ہے 1991 میں سوویت یونین کا خاتمہ ہو جاتا ہے, رشیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انڈیپینڈنٹ ریاستوں کا قیام ہوتا ہے, تو وہ پاور ختم, ڈیزالو ہو جاتا ہے. امریکہ واحد سول پاور جو ہے وہ دنیا کے اندر نظر آتا ہے. ان دس ایرا USA واز دا الون پاور آف ورلڈ, USA بیکم ہائپر پاور. رشیا فیس ہیوج ڈکلائن, USA واز سیلیبریٹنگ اوور دا وننگ دا کولڈ وار. اور اسی دوران میں فرانسس فوکیاما جو ہے وہ اینڈ آف دا ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین مینس نو فردر آئیڈیولوجیکل وار جو ہے وہ لکھتے ہیں. یعنی کہ کتاب کا نام تھا اینڈ آف دا ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اب آئیڈیولوجیکل وار کا خاتمہ ہوا, اب جو ہے ایک تاریخ ختم ہوتی ہے یہاں پہ, اور جو ہے اب جو ہے وہ آئیڈیولوجیکل وار نہیں ہوگی کہ کیپٹلسٹ ورلڈ جو ہے وہ کمیونسٹ ورلڈ سے بھڑے گا, اور یہ دور اب ختم ہو گیا. یہ کتاب جو ہے وہ پہلے آرٹیکل ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس پہ جو ہے وہ ایک کتاب لکھی جاتی ہے. تو بہرحال یہ جو ہے وہ اس دور کے اندر ایک کتاب آتی ہے 1992 کے اندر پبلش ہوتی ہے. دراصل یہ پولیٹیکل فلاسفی ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ اپنے آئیڈیالوجیز کے ساتھ جو ہے وہ سپیریئر رہا, اور اب دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک لبرل ڈیموکریسی ہوگی اور کیپٹلسٹ ورلڈ ہوگا یہ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر ایڈوکیٹ کی گئیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور کتاب, پہلے آرٹیکل چھپتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک کتاب چھپتی ہے جس کا نام ہوتا ہے کلیش آف سویلائزیشن. یہ سیموئل پی ہنٹنگٹن جو ہے وہ لکھتے ہیں, اور انہوں نے 1993 میں کتاب لکھی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ نہیں جناب کلیش آف سویلائزیشن ہوگا, اس میں جو ہے وہ مختلف سویلائزیشن, مختلف جو ہے وہ آرگنائزیشنز آپس میں بھڑ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس نے اس حوالے سے لکھا. یہ دو چیزیں آپ کو جاننا بہت ضروری ہیں. اور اب ملٹی پاور ورلڈ آرڈر دیکھ لیتے ہیں کہ ملٹی پاور ورلڈ آرڈر کیا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ جب جو ہے وہ 2000 تک جو ہے وہ ایک یونی پولر رہا, اور یونی پولر کے بعد آہستہ آہستہ امریکہ کا بھی جو وہ یونی پولر
پاور کا امیج تھا وہ ڈیزالو ہونا شروع ہو گیا. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ میں آپ کو یہاں پہ ویسے ہی بتا دوں کہ دیکھیں یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے یو ایس اے لاسٹ پوزیشن آف سول پاور ڈیو ٹو سم ہارڈ ڈیسیجنز بائی انوالونگ دا کنٹری ان دا ڈفرنٹ وارز انکلوڈنگ عراق وار. تو آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈفرنٹ وارز کے اندر الجھا لیا, جس کی وجہ سے اس کی اکنامک کنڈیشنز بھی پہلے سے کمتر ہوئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا امیج بھی اوور آل جو ہے وہ نیچے کی طرف آیا, جس کا فائدہ جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ آرگنائزیشنز نے, دوسری اکنامیز نے فائدہ اٹھایا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک ملٹی پاور ورلڈ آرڈر بھی ایک طرح سے ایمرج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور خاص طور پہ 2010 کے بعد سے اس کا ایرا جو ہے مانا جاتا ہے. ورلڈ ود ملٹی ڈائمینشن پولس, وہ کہتا ہے کہ انکریز رول آف ایم این سیز اینڈ ٹی این سیز. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ہے بہت ساری چیزوں کا فیصلہ جو ہے ملٹی نیشنل کمپنیز اور ٹرانزیشنل کارپوریشنز کرتی ہیں. ٹرانزیشنل کارپوریشنز کہتے ہیں جو کہ رسپانسبل ہیں فوڈ میکنگ کے لیے, پروڈکشن کے لیے پوری ورلڈ کے اندر جو ہے وہ جو آپ کو چیزیں بنا کے دے رہی ہیں. ایپل کارپوریشن آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے, میکڈونلڈ ہے, اس کے علاوہ گوگل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے, اور یوٹیوب. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سیورل جو ہے ایم این سیز اور ٹی این سیز آپ کو نظر آتی ہیں, اور ان کا بہت ڈیسائسو رول ہے اس وقت اوپینین میکنگ کے اندر, ڈیسیجن میکنگ کے اندر, پالیسی میکنگ کے اندر دنیا کی, اور اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اکنامیز ہیں, ڈفرینٹ اکنامیز جو ہیں وہ بھی انوالو ہو رہی ہیں. ریجنل آرگنائزیشنز بھی ہیں, میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. گروتھ آف پروگریسو چائنا بھی ہوا ہے یہاں پہ, چائنا ود سافٹ امیج ہیلپنگ ادر کنٹریز تھرو ابور. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے اس وقت میں بہت کچھ سیکھا, اپنے آپ کو ایک اکنامیکلی اس نے ڈیولپ, جس طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت ڈیولپمنٹ میں جو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور اپنا ایک بلاک بنا رہا ہے, ایک نیا ورلڈ آرڈر ترتیب دینے جا رہا ہے, جس میں کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اس کا یہ اوبور کا حصہ سی پیک کے نام سے جانا جاتا ہے, یہ اوبور کا حصہ ہے, ون بیلٹ ون روڈ. اور جو ہے وہ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے تو بہرحال چائنا کے تعلقات پہلے ہی بہت بہتر تھے, اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ اوبور کے سلسلے میں رشیا کے ساتھ چائنا کے جو ہے وہ تعلقات بہت بہتر ہوتے نظر آتے ہیں. اس وقت چائنا اور رشیا جو ہیں وہ بہت نزدیک آتے نظر آتے ہیں. اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر اس کا جو ہے وہ ایک امیج ڈیولپ ہو رہا ہے جو کہ اس کو ہیلپ کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے رائز آف ریجنل آرگنائزیشن بھی آپ کو اس ملٹی پاور ورلڈ آرڈر کے اندر نظر آتا ہے, جو کہ یورپین یونین, آسیان, سارک, او آئی سی, ہر کوئی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے کہ اس میں ملٹی پاور ورلڈ آرڈر کے اندر اب جو ہے وہ پالیٹکس جو ہے وہ اب ملکوں سے, نیشن اسٹیٹ سے نکل کے جو ہے وہ اب آرگنائزیشنز, ریجنل آرگنائزیشنز کے ہاتھ میں آ گئی ہے. پولیٹیکل ڈیسیجنز جو ہیں وہ اب ریجنل آرگنائزیشنز زیادہ کر رہی ہیں بنسبت جو ہے وہ نیشن اسٹیٹس کے. اس وقت جو ہے وہ یہ ایک چیز آپ کے سامنے آتی ہے. آگے چلتے ہیں. اب امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ پلان بی رکھتا ہے اپنے پاس. جب اس نے دیکھا کہ ورلڈ آرڈرز جو ہیں وہ تیزی سے چینج ہو رہے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ورلڈ آرڈر اصل میں پاورفل کنٹریز جو دنیا کے جو پاور ہیں, ورلڈ پاورز ہیں, ان کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے ہی ترتیب دیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بائی پولر کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا نے دیکھا کہ ایک طرف جو ہے وہ امریکہ رہا, ایک طرف جو ہے وہ رشیا رہا, اور امریکہ نے اپنی ایک ایکا بنایا. اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی اوشین کا جو ہے وہ پیکٹ آپ کو نظر آتا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ اس میں یورپین کنٹریز ہیں, اس کے اندر برطانیہ امریکہ کے ساتھ نظر آتا ہے, آپ کو جاپان آپ کو نظر آتا ہے, آپ کو جو ہے وہ ساؤتھ کوریا نظر آتا ہے, آپ کو جو ہے وہ یورپین ایسٹ ویسٹرن یورپین ورلڈ آپ کو پورے کا پورا امریکہ کے ساتھ نظر آتا ہے. یہ ایک بائی پولر کا وہ دور تھا بیفور 1991, اور اس کے اندر ہی جو ہے بیفور 1991 جو ہے وہ سوویت یونین کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسٹ جرمنی کھڑا ہوا ہے تھا اسی سلسلے کے اندر. تو بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے نظر آتی ہیں. پھر سوویت یونین ڈیزالو ہو جاتا ہے, یونی پولر آتا ہے. یونی پولر ورلڈ کے اندر آپ کو امریکہ جو ہے وہ ایک واحد دنیا کے اندر پاور کے طور پہ نظر آتا ہے, لیکن جیسے جیسے وہ جنگوں میں انوالو ہوتا ہے, پہلے اسامہ کا جو ہے ایپیسوڈ آتا ہے, اس کے بعد پھر وہ ساتھ ہی جو ہے وہ عراق وار کے اندر انوالو ہو جاتا ہے. دوسری جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ عرب اسپرنگ بھی اسی دوران میں نظر آتی ہے, اور یوں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اور دوسری طرف ایک اور بات بھی یہ تھی کہ اس وقت دنیا کا سیٹ اپ چینج ہو رہا تھا. ایک فنومینا ہوتا ہے دنیا کا, وہ تیزی سے چینج ہو رہا تھا, جس میں آپ کو ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ نظر آ رہے تھے, اور پھر جو ہے وہ ورلڈ اکنامیز نظر آئی تھی. چائنا کا رائز نظر آ رہا تھا, رشیا دوبارہ سے جو ہے وہ سروائیو کر گیا تھا, رشیا بھی ڈیولپ ہو گیا تھا دوبارہ سے.
تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اب ایک ملٹی نیشنل جو ہے وہ سیٹ اپ آپ کو نظر آ رہا تھا، جس میں ملٹی پولر ورلڈ آپ کو نظر آ رہا تھا. تو یوں جو ہے یہ تین تو آپ کو میں نے بتا دیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ہمیشہ پلان بھی رکھتا ہے. تو اس نے پہلے سے ہی ایک جو ہے وہ ورلڈ آرڈر ترتیب دیا تھا، جس کو ہم G20 کے نام سے بھی جانتے ہیں. یاد رکھیے گا G20 یہ ہے لبرل ورلڈ آرڈر. ان انٹرنیشنل ریلیشنز دا لبرل انٹرنیشنل اکنامک ورلڈ آرڈر لیو کہلاتا ہے، LIO بھی کہلاتا ہے، آلسو نون ایز G20 ایز دا رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر اور دا US led liberal international order is a notion that contemporary international relations are organized around the several guideline principles such as open market, multilateral institutions, liberal democracy, and leadership by the United States and its allies. The order was established in aftermath of World War II and is often associated with Pax Americana. تو یہ پیکس امریکنا بھی ایک ٹرم ہے جس کے ذریعے سے وہ کہتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ امن کو قائم رکھے گا، امریکہ ہی ذمہ دار ہے امن کو قائم رکھنے کے لیے لبرل ڈیموکریسی کے ذریعے سے. لیکن اب یہ لبرل ورلڈ آرڈر بھی جو ہے اس کو کوئی چیلنج کر رہا ہے، اور وہ کس طرح سے کہتا ہے سم سی چائنا ایز اے پوٹینشیل چیلنجر ٹو دا لبرل ورلڈ آرڈر یا LIEO as its initiatives such as the Asian Infrastructure Investment Bank and One Belt One Road initiative appears to compete with the existing international institutions. تو چائنا اس وقت جو ہے وہ ایک اسٹرانگ کمپٹیٹر ہے اس وقت اس لبرل ورلڈ آرڈر کا. دیکھتے ہیں آگے فیوچر کے اندر کیا ہوتا ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا کا سارا سیٹ اپ ورلڈ آرڈر کا بنا ہوا ہے. آئی ہوپ کہ یہ ساری ٹرمنالوجیز آپ کے سامنے کلیئر ہو گئیں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کر دیے گا. تھینک یو.